أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وإذ يقول المنافقون اور جب کہنے لگے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی ما وعدنا اللہ ورسولہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے الا غرورا مگر دھوکے کا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے فارجعوا بس لوٹ جاؤ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک جماعت اجازت مانگنے لگی نبی علیہ السلام سے یقولون ان بیوتنا عورہ اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے ان یریدون الا فرارا نہیں چاہ رہے تھے مگر بھاگنا ولو دخلت علیہم اگر داخل ہو جائے ان پر وہ فوجیں من اقطارها مدینے کے اطراف میں سے ثم سئلوا الفتنة پھر پوچھا جائے ان سے لڑائی کے بارے میں لآتوها ضرور یہ آئیں گے
وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اس وقت نہیں ٹھہریں گے یہ مگر تھوڑی دیر. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، یقیناً انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے. من قبل، اس سے پہلے. لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ ہے پوچھا جانے والا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. قبل فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام سے اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وعدہ لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کا پوچھے، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. فرمایا اے ایمان والو، اس وقت کو یاد رکھو جس وقت اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، کہ تم پر جس وقت لشکر آگے تھے اللہ رب العزت نے ان پر ایک سخت قسم کی ہوا، تند ہوا ان پر بھیجی، اور ایک ایسا لشکر جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر تھا، دیکھنے والا تھا. اور جس وقت فوج ان کے جو فوجیں تھیں کفار کی، وہ ہر طرف سے جو ہے مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور آنکھیں جو ہے وہ چندیانے لگیں، دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچنے لگے، اور اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے خیال کرنے لگے. اس وقت مومنین کی آزمائش کی گئی اور انہیں خوب ہلایا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جس وقت کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے مگر دھوکے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یعنی خندق کھود رہے تھے، تو خندق میں تو ظاہری بات ہے انتہائی پریشانی تھی، اور بہت انتہائی بھوک بھی انتہائی درجے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے کھودتے ایک ایسا مقام بھی آیا کہ درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان نکل آئی. اس چٹان کے نکلنے سے کہ وہ کسی وجہ سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اس طرح چٹان نکل آئی ہے اور کسی لحاظ سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لیا اور یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، کہ یہ جیسی آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی فارس کے اور یمن کے، کسرا اور یمن کے میں جو ہے محلات دیکھ رہا ہوں کہ وہ فتح ہو رہے ہیں. اسی طرح دوبارہ جب مارا تو اس سے جو ہے یعنی وہ 1/3 تقریباً ٹوٹ گیا، اور دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ پوری جملہ کہا، اور پھر جب مارا تو اس سے جو ہے تمام ٹوٹ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسر و کسرا اور یمن اور دیگر محلات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فتح ہو رہے ہیں. تو منافقین بطور استہزاء اور بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کے کہنے لگے یہ دیکھو جی اتنی مشکل درپیش ہے، خود مدینے پر حملہ نہیں روک سکتے، کہہ رہے ہیں جی ہم کیسر و کسرا کے محلات پر قابض ہو جائیں گے، بطور استہزاء کے کہا. تو یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ منافقین یہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ صرف دھوکے کا ہی وعدہ ہے، اس میں بظاہر سچائی اس میں کچھ نہیں ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا واپس لوٹ جاؤ. منافقین اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو، ہر وقت جو ہے وہ فتنے کا ماحول بنانے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ مسلمان اندر سے بددل ہو جائیں، اور مسلمان اندر دل سے ہی ان کے ایمان نکل جائے. تو بار بار وہ طرح طرح کی جملے کستے تھے، بظاہر تو یہ ایمان والے تھے لیکن ایسے الفاظ کستے تھے کہ جس سے ایک مومن کا دل اس سے ٹوٹتا ہے. تو بظاہر مسلمانوں کا غلبے ہونے کی وجہ سے یعنی یہ لوگ غالب نہ آ سکے، لیکن
آج بھی اگر ایسا ماحول بنے تو جہاں بظاہر یہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہوں اور منافقت جو ہے وہ عام ہو، تو وہاں پر ایک مسلمان کا دل یقیناً ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین غالب تھے، اس وجہ سے منافقین کو یعنی طرح طرح کے الفاظ کسنے کی ہی نوبت آتی، عملاً کچھ نہ کر سکتے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ یثرب والو، یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، اے یثرب والو لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں اب جگہ نہیں بچی ہے، فرجعو، واپس لوٹ جاؤ. فرجعو کا دو معنی کہ یا تو کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ، یا یہ کہہ رہے تھے کہ بس یار انہیں کہہ دو کہ ہم جو ہے نا دوبارہ آپ کے خلاف نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، واپس ہو جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک جماعت بار بار آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرتی تھی. کیا کہتے تھے؟ یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور دشمن اگر ہمارے گھروں میں آ جائے گا تو ہماری عزت جو ہے تار تار ہو جائے گی. اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی کس کی عزت کو بچانے لگے ہیں. مدینہ کے سارے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، مدینہ کے سارے لوگوں کی حفاظت کے لیے تو اللہ کے نبی ہر طرف سے کی کوشش کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خندق میں بذات خود شریک ہو رہے ہیں. ہر طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے ہی جو ہے طرح طرح کی اقدامات اور طرح طرح کے حفاظتی اقدامات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. لیکن بار بار آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے کہ یار ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں. اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں اجازت مل جائے اور ہم بھاگ جائیں. ولو دخلت، اللہ فرماتے ہیں ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر یہ فوجیں مدینہ کے اطراف سے داخل ہو گئے مدینے میں، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے پوچھا جائے یار اب لڑائی لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے. ظاہری بات ہے دشمن دوسرے مقام کا ہو، وہ مدینے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا ساتھی تھا یہ میرا ساتھی نہیں تھا، بلکہ وہ جب اسے غلبہ حاصل ہو گیا وہ پھر ساتھیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو پھر عزتیں لوٹتا ہے. ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے یعنی لڑائی کے بارے میں پوچھا جائے، لآتوها، اس وقت تو ضرور آئیں گے، لیکن جب پہلے سے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس وقت یہ طرح طرح کی منافقت کر رہے ہیں. وما تلبثوا بها الا يسيرا، اس وقت یہ نہیں ٹھہریں گے الا يسيرا مگر تھوڑی دیر، بس صرف و صرف اپنا اسلحہ نکالیں گے اور نکل جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ، یقیناً ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا عہد جہاد میں یعنی ثابت قدمی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی اختیار کرو. جو اس دن بھاگ گیا تو اللہ رب العزت نے اسے سخت قسم کی سزائیں دینی ہے. لا یولون الادبار، تم نے اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کیا ہے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگو گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ کا وعدہ تو پوچھا جانے والا ہے. پیٹ پھیر کر بھاگنا یہی ہے کہ تم جنگ کے میدان میں باوجود اس کے کتنی سختی ہے، ہر طرف اتنا سخت ماحول ہے، اس میں جو ہے طرح طرح کی منافقت کر کے مسلمانوں کے دلوں کو بدل کیے جا رہے ہو، اور اپنے آپ کو جو ہے طرح طرح کے یعنی باتیں بنا کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا چاہتے ہو کہ ہم گھروں میں آرام کرنا چاہتے ہیں. فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب منافق کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بس واپس لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک جماعت نے اجازت مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یقولون، اور یہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورا، یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یقیناً وہ چاہ رہے تھے کہ صرف اور صرف بھاگنا. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر فوجیں داخل ہو جائیں مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے لڑائی کے متعلق پوچھا جائے، لآتوها، اس وقت تو یہ آئیں گے ضرور. وما تلبثوا بها، نہیں ٹھہریں گے اس وقت الا یسیرا مگر بہت تھوڑا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ، یقیناً ان لوگوں نے تو اللہ سے عہد کر رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہر وقت اللہ پوچھیں گے اس کے متعلق. اللہ ہم سب کے